اس چراغ کے دھوئیں کا کمال یہ تھا، یہ پھیلتا نہیں تھا، اس کی وینٹیلیشن ایسے کی جاتی تھی کہ نیچے چراغ جل رہا ہوتا تھا اور جہاں جہاں تک روشنی پھیلتی، پھر جہاں تک اس کا دھواں جاتا، دھواں جا کے وہاں پہ جمع ہوتا رہتا، یہ دیواروں کو کالا نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا دھواں ایک ہی جگہ پہ لیکوڈ شکل میں جمع ہوتا، تو پھر ترکی اس کو لے کر اس کے ساتھ قلم لگا کے جب قرآن لکھتے تھے تو اس کی خوبصورتی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا، اس کی سیاہی بنتی تھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا بارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورہ المؤمنون، آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور قرآن کا نور عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو آج کی آیت کریمہ درس کا حصہ ہے، آج سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَشَجَرَةً، اور ایک ایسا درخت بھی، تخرج، وَشَجَرَةً، اور ایسا درخت بھی اگتا ہے، اور ایسا درخت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخرج، جو نکلتا ہے یا اگتا ہے، من طور سیناء، طور سینا میں، تنبت، وہ اگتا ہے، بالدہن، تیل لیے ہوئے، وصبغ، اور سالن لیے ہوئے، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق اور لنک کیا ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے نباتات کا ذکر فرمایا، درختوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، ان میں بطور خاص کھجور اور انگور کے درختوں کا بھی ذکر فرمایا، فواکہ کثیرۃ کہہ کر دوسرے پھلوں کا بھی اس ضمن میں ذکر فرما دیا کہ ان درختوں کو دیکھو، پھلوں کو، پھولوں کو دیکھو، تمہیں تمہارے رب کی قدرت کی نشانیاں یاد آئیں گی۔ آج جو ہم نے تلاوت کی ہے آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور درخت کا بطور خاص ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا، اور اس کے فوائد بھی اسی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرما دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَشَجَرَةً، اور ایک ایسا درخت بھی ہے، وَشَجَرَةً، اور ایک ایسا درخت بھی ہے، تخرج، جو اگتا ہے یا جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا میں۔ یہ کون سا درخت ہے بھائی؟ یہ درخت ہے، اس کا نام ہے زیتون۔ کیا نام ہے اس کا؟ زیتون کے درخت اور زیتون کے تیل کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ طور سینا یہ وہ وادی ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مصر میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اترا اور مصر میں پایا گیا ہے، قرآن میں اترا اور مصر میں پایا گیا، ترکی میں لکھوایا گیا۔ اب لکھوایا گیا، یہ بھی ایک دلچسپ سٹوری ہے، درس میں آگے چل کے یہ بھی بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، وہ ہے زیتون کا درخت اور زیتون کا تیل۔ یار اللہ پاک نے اگر نعمت دے دی ہے تو اس کے اوپر ایک اور نعمت ہے، رب نے اس کی فضیلت، اس کے فوائد بھی ساتھ بتا دیے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا بھی کیا تو دیکھو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تنبت بالدہن، اور وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے،
تنبت بالدہن، وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے، اس کے اندر تیل ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ وصبغن، اور سالن لیے ہوئے۔ آپ نے شاید کبھی سوچا نہ ہو کہ ہم تو سالن بناتے ہیں نا، گھر کے اندر تیل زیتون کا موجود ہو، روٹی لیں اور اسی کے ساتھ لگا کے کھائیں، یہ سنت نبوی بھی ہے اور حکم الہی پر عمل بھی ہے، اور اس کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں، آپ کے پیٹ کے، آپ کے خون کے، آپ کے جگر، آپ کے انسائٹ، تمام تر بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کچھ بنایا، انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ یونان کا یہ قومی پھل ہے، یہ کیا ہے؟ یونان کا زیتون، یونان کا قومی پھل ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ ایک سوال آپ کی طرف سے ہو سکتا تھا، ہونا بھی چاہیے، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے طور سینا میں، تو یہ تو اور جگہوں پر بھی پیدا ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ زرخیز علاقہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی نشانیاں ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ یہ زرخیز زمین ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مخصوص علاقوں میں پائے جانے کے باوجود اس تیل کو، اس درخت کو اور اس کے افادیت کے پیش نظر پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ یعنی تیل آپ دیکھیں وہاں سے آتا ہے، جگہوں جگہوں سے تیل آتا ہے۔ آج اللہ پاک نے جو زمین پیدا فرمائی اس میں کتنی آبادی ہے جی؟ 8 ارب سے زیادہ ہے، 8.5 9 ارب آبادی ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو دنیا کے ہر کونے میں اور تقریباً مارکیٹوں کے ہر سٹور میں زیتون کا تیل ملے گا اور خالص ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر بھی زیتون کی کاشت ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر خاص نعمتیں کی ہیں اور نعمتیں وسیع کر دی ہیں۔ ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے 3319۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ زیتون کا تیل ہے، اسے سالن کے طور پر بھی استعمال کرو، اسے سر پر بھی لگاؤ اور اسے بدن پر بھی لگاؤ، اس لیے کہ یہ بڑا بابرکت درخت ہے جس سے یہ تیل نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، بابرکت درخت ہے جس سے یہ تیل نکلتا ہے۔ اچھا، قدیم زمانے میں جو ترکی تھے وہ تیل زیتون کا ڈال کے تو دیا جلایا کرتے تھے، اس کی روشنی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ بڑے قرآن میں ایک اور مقام پہ اس زیتون کے تیل کی جو روشنی ہے، دیا ہے، اور اس کی اللہ نے مثال دی ہے، وہ کسی اور مقام پر جس وقت وہ نظروں سے گزرے گا، ہمارے درس کا حصہ بنے گا تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پر ہے کہ ترک جو تھے اور بہت سارے قدیم یونانی اور مختلف ممالک، زیادہ تر ترکی کیا کرتے تھے، اسے چراغ میں ڈال کے تو چراغ سے روشنی حاصل کیا کرتے تھے، اور اس کی روشنی بڑی تیز، بڑی زبردست روشنی ہوتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے دیے کا دھواں دیکھیں، ہم نے خود چونکہ ہمارے گاؤں میں بجلی جو آئی تھی، پھر آپ کہیں گے اپنے گراں پہ نا کھندا ہے، ہمارے گاؤں میں جو بجلی آئی تھی وہ آئی تھی تقریباً 88 میں یا 87 میں۔ اس سے پہلے میں نے خود جو ہوم ورک کرتا تھا میں دیے کی روشنی میں، بتی کی روشنی میں، جو بتی ہوتی لالٹین کی روشنی میں، وہ جلا کے دن کو ہم صاف کرتے تھے روزانہ عصر کے بعد، یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی، اور رات کو وہ لگا کے، اور جن کا ہوم ورک ہوتا تھا ان کو اسپیشل وہ ٹیبل کے اوپر رکھ کے اس کے اندر ہم ہوم ورک کرتے تھے۔ لیکن وہ بتی کالی ہو جاتی تھی، پھر ہماری دادی اماں کا ایک آپ کے یہاں بھی ہوگا دیا ہوتا تھا، وہ کہ اس کے ساتھ دیوار ساری کالی ہو جاتی تھی، پھر اس میں مزید وہ چٹی مٹی لگا کے اس کو صاف کیا جاتا تھا، یہ چونا لگا کے۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی، ناک بھی کالا، جسم بھی کالا، کپڑے بھی کالے ہیں جی، وہ جو پورا کمرہ تھا اس میں کالخ ہی کالخ ہوتی تھی۔ اس چراغ کے دھوئیں کا کمال یہ تھا، یہ پھیلتا نہیں تھا، اس کی وینٹیلیشن ایسے کی جاتی تھی کہ نیچے چراغ جل رہا ہوتا تھا اور جہاں جہاں تک روشنی پھیلتی، پھر جہاں تک اس کا دھواں جاتا، دھواں جا کے وہاں پہ جمع ہوتا رہتا،
یہ دیواروں کو کالا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا دھواں ایک ہی جگہ پہ لیکوڈ شکل میں جمع ہوتا، تو پھر ترکی اس کو لے کر اس کے ساتھ قلم لگا کے جب قرآن لکھتے تھے تو اس کی خوبصورتی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا، اس کی سیاہی بنتی تھی، اور اس سیاہی سے اسی لیے کہتے ہیں نا، وہ میں نے آپ کو کہا، میں آگے چل کر آپ کو سناتا ہوں، قرآن میں اترا، مصر میں پایا گیا اور ترکیوں سے لکھوایا گیا ترکیوں سے لکھوایا گیا۔ جو ترکی لوگ اس کی سیاہی سے، یعنی کہ وہ جو زیتون کے دیا یا زیتون کے لالٹین سے جو روشنی نکلتی تھی، اس کا جو دھواں ہوتا تھا، وہ بھی چونکہ برکت والا ہوتا تھا، اور اس میں بھی حسن تھا، اس میں بھی کمال تھا، اس میں بھی جمال تھا، اور پھر عقل جو ترکوں کو اللہ نے دی تھی، اس کی سیاہی استعمال کر کے وہ اتنا خوبصورت لائنوں میں قرآن لکھا کرتے تھے۔ زیتون کے جو تیل کے پینے کی یا اس کی مالش کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَشَجَرَةً، یعنی پیچھے پھلوں کا ذکر فرمایا نا، تم کھاتے ہو پیتے ہو، کہا کمال کا درخت اللہ نے ایک اور بھی پیدا کیا، وَشَجَرَةً، اور ایک ایسا درخت، میں دیکھتا ہوں اس کا، اگر ہم اس کا عطف لیں، میں گرامر کے اعتبار سے اگر اس کا ترجمہ کروں تو اس کا یہاں پہ عطف فَأَنشَأْنَا، پھر ہم نے اگایا، شجرتاً، ایک ایسا درخت، تخرج جو اگتا ہے، من طور سیناء، طور سینا پہاڑیوں میں، تنبت بالدہن، اگتا ہے وہ تیل لیے ہوئے، وصبغ، اور سالن لیے ہوئے، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ کون کھاتے ہیں بھائی؟ انسان کھاتے ہیں۔ کون کھاتے ہیں؟ انسان کھاتے ہیں۔ اس دن میں نے صبح کی نماز میں ایک درس دیا تھا کسی حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے اور مجھے موقع ملے، آج سے پہلے میں نے زیتون کا تیل استعمال تو کیا ہے، لیکن ایسے سنت سمجھ کے کبھی استعمال نہیں کیا، آؤ آج ایک سنت دہرانے کا عہد کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، موقع دے گا اللہ تعالیٰ، آپ 250، 300، 400، 500 کا ڈبہ لے لیں زیتون کے تیل کا، اس کو ڈالیں کس میں؟ پلیٹ میں 4-5 چمچے، 2 لقمے لگائیں، کہیں یا رب تیرے حکم کی تکمیل بھی ہوگی، تیرے مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہوگی۔ ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کتنی برکت عطا فرما دے، کتنی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، خدا تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں استعمال کر کے اس پر شکر گزاری کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔